بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب جو جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہیں، چاہے پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش، نیپال یا سعودی عرب یا جس بھی ملک کے آپ باشندے ہیں، ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائنز آف لائف میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی سدا خوشیوں اور مسرتوں سے بہرہور فرمائے۔ آج جس واقعے کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں، اس میں بہت ہی عظیم سبق ہے۔ یہ دنیا رنگا رنگ کی ہے۔ اس دنیا میں امیر طبقہ بھی ہے، غریب بھی ہے، مسکین بھی ہیں، یتیم بھی ہیں۔ تو امیر لوگوں کے لیے یا امراء طبقہ جو ہے، ان کے لیے کچھ فرائض ہیں، یا جو بھی اس کے ماتحت کام کرتے ہیں ان کے بارے میں اسے جواب دہ ہونا ہوگا، جیسے کہ ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اپنی رعیت کا، اپنے ماتحت کا، اور قیامت کے دن جواب دہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزدور کے بارے میں بھی یہ تاکید کی گئی ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے مزدوری دی جائے۔ تو یہ ایک احساس ہے، مروت ہے، لحاظ ہے، محبت ہے۔ زندگی وہی ہے جو اخلاق سے، مروت سے، حسن سلوک سے ترتیب دی جائے، تشکیل دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک ایسی زندگی، ایک ایسی پرمسرت زندگی عطا فرمائے جو سب کے لیے، سب لوگوں کے لیے باعث تسکین و باعث راحت ہو۔ تو آتے ہیں اپنے واقعے کی طرف، اور اس میں جانتے ہیں ایک ظالم سوداگر نے، تاجر نے ایک مظلوم مزدور پہ ظلم کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کیسے انصاف کیا۔ تو آج کے واقعے میں ہم اسی اہم ذکر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو ملاحظہ فرمائیے۔ شیخ انس بن سعید بن مسفر حفظ اللہ نے کہا کہ یہ قصہ جسے میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس نے بیان کیا ہے جس نے دیکھا اور سنا ہے، اور وہ قابل اعتماد ہے۔ کہتے ہیں ایک بڑا سوداگر تھا، اس کے پاس ایک مزدور کام کیا کرتا تھا، لیکن سوداگر اس کی تنخواہ نہیں دیتا تھا۔ 8 ماہ ایسے ہی گزر گئے، تنخواہ تقریباً 6000 ریال اکٹھی ہو گئی۔ مسکین مزدور نے مطالبہ کیا کہ اس کی مزدوری دی جائے۔ یہ بھی کہا کہ وہ غریب الدیار ہے، بیوی اور معصوم بچے ہیں، اور میں کچھ کمانے کے لیے ہی یہاں آیا ہوں۔ سوداگر الٹا ناراض ہو گیا اور ویزوں کے دفتر چلا گیا، مزدور کی واپسی کا پروانہ حاصل کیا اور زبردستی ہوائی جہاز پر بٹھا کر وطن واپس بھیج دیا، اور اس کی مزدوری بھی نہیں دی۔ مزدور بیچارہ اپنے وطن چلا آیا۔ سوداگر مکہ کا رہنے والا تھا۔ کئی سال بعد وہ مظلوم مکہ میں عمرہ کرنے آیا۔ وہ اس محل کو تلاش کرنے لگا جہاں کام کیا کرتا تھا۔ اسے محل مل گیا۔ اس کا چوکیدار دوست وہی تھا، وہ باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران محل کا مالک نکلا۔ جب اس کی نظر مزدور پر پڑی تو غضبناک ہو گیا اور دھمکیاں دینے لگا کہ میں تجھے قید کروا دوں گا۔ مزدور بولا میں مال کے لیے نہیں آیا، میں تو اللہ کے حرم میں تیرے لیے بد دعا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر سوداگر کے کہہ کے بلند ہو گئے، ایسی ہنسی جس میں تحقیر و استہزاء اور عونت کی آمیزش تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو گھات میں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے نا، ان ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ تو چند دن گزرے تھے کہ محل میں آگ لگ گئی۔ اس نے ساری عمارت کو آن کی آن میں لپیٹ میں لے لیا۔ چند ساعتوں کے بعد وہ سوداگر بھاگتا ہوا آیا۔ اس کی وہاں نقدی پڑی تھی جو تقریباً 30,000 ریال تھے۔ اس نے دیکھا کہ آگ ابھی وہاں نہیں پہنچی، چنانچہ اس نے سوچا کہ داخل ہوتا ہوں اور اپنا مال بحفاظت واپس لے آتا ہوں۔ جب اندر جانے لگا تو فائر بریگیڈ والوں نے روکا۔ وہ عذر کرتے ہوئے کہ آگ ابھی دور ہے، اندر کود گیا۔ اچانک وہ ہوا جس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ عمارت منہدم ہو گئی، وہ چھت تلے دب گیا اور آگ نے اسے جھلسا کر کوئلہ بنا دیا۔
माल उसके पहलू में पड़ा था, जला नहीं था। लोगों ने ताज्जुब किया और चौकीदार से पूछा कि इस मिस्कीन मजदूर ने क्या दुआ की थी। उसने कहा, जब ये आदमी हंसा और कहका लगाया तो मजदूर ने महल की तरफ देखते हुए कहा था, इलाही, मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि ये शख्स महल से खुश हो सके और ना अंदर ही दाखिल हो सके। तो इस तरह से मुतअद्दिद वाक़यात पड़े हैं कि जिन जालिमों ने मजलूमों पे जुल्म किया और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पकड़ करके दिखाई। तो जो अकड़ता है, शैतान की सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने है। उसने अकड़ के दिखाया और रब ने पकड़ के दिखाया कि आज तक जलील और रुसवा है। तो जो भी फिरौन बना, उसके लिए एक मूसा भेजा गया, उसका रोब जमीन में मिला दिया गया। कारून आए, फिरौन आए, शदाद आए, जितने भी आए सब मट्टी हो गए। तो इसलिए ऐसे लोगों को चाहिए जिनके मातहत कुछ लोग काम कर रहे हैं, किसी भी मातहत का हक गस्ब न करें, अपने तले न दबाएं, क्योंकि वो मुनसिफ, वो इंसाफ करने वाला बहुत बड़ा है। अदल करे थे थक कर कंबन ऊंचियां शाना वाले, फजल करे थे बख्शे बंजन मैं वर्के मुखार। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब से वो काम करवाए जिससे वो खुद रब और उसका महबूब की ज़ात राज़ी हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हुकूक व फ़राइज़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक मोहब्बतों में याद रखिए, वीडियो को लाजमी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इन्हीं मोहब्बतों के साथ मुझे इजाज़त, अल्लाह।